الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء بعد. نبی اکرم شفیع معظم رحمت کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تکوین کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد. عزیزان گرامی قدر عزیزم صدی آمد دے بزرگاں دے ایصال ثواب واسطے اے محفل پاک منعقد ہوندی ہے ہر سال. اس سال بھی حسب سابق انعقاد پذیر ہے. اللہ کریم انہاں فوت ہونے والے بزرگاں نو جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہوں غریق رحمت فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ میں پڑھی ہے. ادھتے ہی انشاءاللہ تھوڑی گفتگو ہوئے گی. رب ذوالجلال سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرما دے وے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى
جو اچھے اعمال کرے من ذکر او مرداں چو ہوئے او انسا یا او عورتاں وچوں ہوئے. عمل مرد بھی کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ شرط ہے کہ عمل کرنے والا صاحب ایمان ہوئے. عمل تو پہلے صاحب ایمان ہونا شرط ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ. اللہ تعالی فرماتے نے کہ اس بندے نو مرن تو بعد پاک زندگی عطا کی جائے گی. مرن تو بعد زندگی ہے، موت تو بعد زندگی ہے. موت زندگی دے خاتمے دا نام نہیں، بلکہ موت ایک زندگی اور دوسری زندگی دے درمیان ایک پل دی طرح ہے. جس پل تو بندے لنگنا ہے، ایک دنیا تو دوسری دنیا چلے جانا ہے. لیکن جو مرن تو بعد زندگی ہے، جس طرح اس دنیا وچ لوگ مال دی وجہ تو صاحب عزت قرار پائے جا رہے ہیں، اس زندگی وچ اعمال دی وجہ تو صاحب عزت قرار پان گے. تو سوال یہ ہویا کہ عمل جتنے بھی ہون ان ایمان نال مشروط نے. اگر ایمان ہی نہیں تو پھر عمل دا کیا فائدہ؟ ایمان کیا ہے اس دی سمجھ آ جائے تو پھر بندہ اس دی طرف رجوع کرے اور اس نو حاصل کرنے دی کوشش کرے. تو وہ ایمان کیا ہے؟ علماء عقیدہ نے، اصول دے علماء نے ایمان دی تعریف کیا لکھی. ہر چیز دی تعریف ہوتی ہے جیڑی اس شے دا تعارف ہوندی ہے. تعریف دا مطلب تعارف ہے کہ یہ چیز کی ہے. تو ایمان دی تعریف اور تعارف کیا ہے؟ ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ ایمان دی تعریف لکھتے ہیں، فرماندے نے الایمان هو الیقین. ایمان نام ہے یقین دا. اللہ دی ذات تے کامل یقین دا نام ایمان ہے، اور اس یقین تو ہی اکثر لوگ محروم ہوندے. بظاہر ایک بات اور سمجھ لو، ایک ہندے اسلام اور ایک ہندے ایمان. انہاں دوہاں چیزاں وچ تھوڑا جہا فرق ہے. جس طرح ایمان اور اسلام وچ فرق ہے، اس طرح مسلمان اور مومن وچ فرق ہے. اسلام لیون والا مسلمان ہے اور ایمان لیون والا مومن ہے. بات دی سمجھ آ رہا؟
اسلام اور ایمان وچ تھوڑا جہا فرق ہے۔ اسلام لیاؤن والا مسلم ہے اور ایمان لیاؤن والا مومن ہے۔ تو اس کی ترتیب کچھ یہ ہے کہ اسلام پہلی سیڑھی ہے اور ایمان آخری سیڑھی ہے۔ اسلام بھی اچھا ہے، ایمان بھی اچھا ہے، لیکن اسلام پہلی سیڑھی ہے اور ایمان آخری سیڑھی ہے۔ مسلمان تو مومن دا سفر یہی اسلام نو چاہیے، مسلمان نو چاہیے۔ اس نو سمجھن واسطے ایک آیت پڑھنا۔ کچھ دیہاتی لوگ آراب جس نو کہندے دیہاتی پینڈو وہ آئے اور انہاں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے کلمہ شریف پڑھا اور وہ کہنے لگ پئے کہ آمنا ہم ایمان لائے۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، محبوب انہاں لوگن فرماؤ قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ کل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، انہیں کہو کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے بلکہ یہ کہیں کہ ہم اسلام لائے۔ ابھی ایمان نہ کہیں، ابھی تو آج کلمہ پڑھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ابھی یہ مومن نہیں ہوئے، مسلمان ہوئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، انہیں کہو کہ ابھی تو مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، اسلام لائے۔ توجہ ہو گئی؟ ہن پھر سمجھ لو، دوبارہ آسان کر رہے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، یقین، ارکان اسلام، اے ارکان اسلام نے، ارکان ایمان نہیں، اے ارکان اسلام نے۔ جدو بندے نے کلمہ پڑھا تو مسلمان ہویا، اسلام میں داخل ہویا، نماز پڑھی، روزہ رکھیا، حج کی تھی، زکوٰۃ ادا کی تھی۔ بنی الاسلام علی خمسۃ، حضور فرماتے ہیں اسلام 5 چیزاں تے ہے، یعنی انہاں چیزاں دا تعلق اسلام نال ہے۔ اسلام دی تعریف بھی حضور ہی کرن گے، میں پڑھ کے سناواں گا، اور ایمان بھی وہی ہوئے گا جڑا حضور دسن گے، تاکہ خبر مل جائے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، کیونکہ عمل مشروط نے ایمان نال، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بھئی وہ ایمان والا ہوگا۔ آسان کر کے سمجھا رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال ظاہری نے، اعمال ظاہری نے۔ جتنے بھی اعمال ظاہری دین دے اندر نے وہ اسلام ہے، جتنے اعمال اور کیفیات دا تعلق انسان دے باطن اور دل نال ہوئے وہ ایمان ہوندے۔ یعنی اسلام دین نو ظاہر وچ مطلوب ہے اور ایمان دین نو باطن وچ مطلوب ہے۔ اسلام اور ایمان دین دیاں 2 شاخاں نے اور دونوں ضروری نے، انہیں ایک دوسرے تو بغیر ممکن نہیں۔ اسلام تو بغیر ایمان ممکن نہیں، ایمان تو بغیر اسلام ممکن نہیں، یہ دونوں ایک تیسرے نال لازم و ملزوم نے، دین دے حصے نے، لیکن فرق ہے انہاں دے درمیان، ایک باریک فرق ہے۔ کچھ لوگ
ظاہری طور تے سارے اعمال کر دیں، لیکن اندر اگر اسلام داخل نہ ہو جائے تو پھر ظاہری اعمال نفع نہیں دیتے۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے اعمال نو باطن دی اصلاح نال مشروط کر دیتا ہے۔ من عمل صالحا، جو نماز روزہ حج زکات کرے، انہوں فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ نال صاحب ایمان ہوئے۔ اس واسطے ظاہری اعمال نو باطن دی صفائی نال مشروط کر دیتا۔ آپ نو سمجھ آ گئی؟ ذرا بڑا آسان ہو جائے گا، آپ فکر نہ کرو، تھوڑا آسان ہو جائے گا، تھوڑی دیر لگے گی لیکن معاملہ آسان ہو جائے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جس وقت بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس تے وجود تے اسلام طاری ہوتا ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، اسلام دے ظاہر تے طاری ہو گیا۔ لیکن جدو اسلام دے اثرات ظاہری وجود تو اندر داخل ہو کے تیرے دل نو ستھریاں کرنا شروع کر دے، ادو ایمان تکمیل دے راستے تے گامزن ہو گیا، ایمان آنا شروع ہو گیا۔ اسلام دا تعلق ظاہر نال ہے، یؤمنون بالغیب، ایمان دا تعلق اس چیز نال ہے جڑی نظر نہیں ہوندی۔ ایمان وچ ریاکاری نہیں ہو سکتی، اسلام وچ ریاکاری ہو سکتی، ایمان وچ ریاکاری ممکن نہیں۔ کیونکہ ہن پھر آسان کر دینا، اگر ظاہر تو شروع ہو کے باطن تک چلا جائے تو اسلام تو شروع ہو کے ایمان تک پہنچ گیا، اور اگر باطن تو شروع ہو کے ظاہر نو صحیح کر دے تو ایمان اسلام تک پہنچ گیا۔ ضروری دونوں نے، اس دی ایک مثال پیش کرنا۔ بلال پاک نے پہلے ایمان لے آندا ہے، پھر اسلام لے آندا ہے۔ بلال پاک نے پہلے اسلام لے ایمان لے آندا ہے، پھر اسلام لے آندا ہے۔ کیوں؟ جس وقت انہاں ایمان لے آندا سی اس ویلے اسلام اجے آیا کوئی نہ۔ بلال پاک بیٹھے نے اور انہوں نے بخار ہے، اور وہ کسے دے نوکر نے، غلام، نوکر ہونا آسان ہوندہ ہے، غلام ہونا اس تو بھی سخت شرائط رکھتا ہے۔ وہ غلام سن کسے دے، وہ دا نام امیہ سی۔ امیہ نے انہوں نے گندم دیتی کہ اتنی گندم تو پیس نہیں ہے، پاہمیں تینوں بخار ہے، تینوں بھوک ہے، تینوں سردی ہے، درد ہے، جو بھی ہے پیس۔ وہ چپ کر کے گندم پیس رہے سن اور نال رو رہے سن۔ اس جگہ تو رسول اللہ دا گزر ہویا، تو آپ یتیمہ اور غریبہ دا درد رکھ دے سن۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے کسی غریب دے ماڑے دا درد محسوس کرنا۔ رسول اللہ سرکار دی عادت مبارکہ سے آپ رحمت للعالمین سن رک گئے، تو آپ فرماتے ہیں غلام کیوں رو رہے ہیں؟ بلال نے نظر نہیں اٹھائی، بس عرض کیتی ہے جدو درد دا علاج نہیں کر سکتے لوگ تے پوچھ دے کہ انہیں کہ کی کر رہے ہیں تے کیا۔ جدو درد دا علاج نہ کر سکتے تے پوچھ دے کہ وہ کی دردی، کیونکہ اگے بھی کچھ لوگ گزرے نہ پوچھا کیوں پہ رونا ہے، پھر وجہ دسی دیا گھنٹ ٹر گئے۔ ہن حضور آئے، فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بڑے پوچھ دینے کیوں رو رہے ہیں؟ علاج ہوتا کسے تو نہیں تھے، کیوں دسا؟ فرمایا دس تے صحیح۔ اس ویلے بلال چکی گیڑ دے رہے تو کیا کہ میرے آقا نے، امیہ نے میں نو کہا کہ اتنی چکی پیسنی آ تو پھر اپنا چھٹی کرنی آ، تو بخار بھی ہے، درد بھی ہے، بکھا بھی آ، تو رومان آتی کی کرا؟ نبی پاک سرکار نے دودھ دا پیالہ بلال دی آنکھ کے کیتا، فرمایا اے دودھ تو پی
اور چکی چھوڑ دے، تیرے حصے دا کام میں کرنا. اس ویلے پہلی باری بلال نے نظر چکی تو اتا اٹھا کے ویکھیا کہ مکے دی دھرتی تے او کون ہے جڑا غلاماں دے حصے دا کام کردا ہے تے ہے بھی ہاشمی عربی. جدو رسول اللہ دے چہرے تے نظر گئی تو بلال نو پہلی نظر دا عشق ہویا ہے. عشق وہ بھی ہوندہ ہے جڑا ہوڑی ہوڑی ہوندہ ہے، پیار محبت اشد حکمن مڑ زیادہ محبت عشق اچ بدل گئی. بلال نو پہلی نظر دا عشق ہویا ہے. نہ پتہ ہے نبی نے، نہ پتہ ہے انہاں منیا جنت مل دی ہے، اوراں مل دی ہیں، انہاں نہ منیا دو کسے گل دا پتہ نہیں، بس یار تکیا ہے. اور پہلی نظر نو تکیا بلال پاک نو عشق ہویا ہے اور اے ایمان ہے. اور پھر اتنا عشق ہویا ہے کہ اپنی جان تو بھی ود کے بلال نو حضور پیارے ہو گئے. جان تو بھی ود کے حضرت بلال نو حضور پیارے ہو گئے. جتنی دیر تک رسول اللہ نال اتنا عشق نہ ہو جائے ایمان مکمل نہیں ہوتا. مہربانی اے یاد کر لیں، اے شرط ایمان دی، اور اے شرط میں نہیں رکھی، اے شرط رسول اللہ نے رکھی ہے کہ جتنی دیر تک لا یؤمن احدکم، بخاری دے اندر کتاب الایمان دے اندر پہلی حدیث، پہلی چیپٹر وچ حدیث، مسلم وچ، مشکات وچ، حدیث دی ہر کتاب دا پہلا باب شروع ہوتا ہے کتاب الایمان تو، کہ ایمان کی شے. دنیا حدیث دی کوئی کتاب اٹھا لو، احادیث مبارکہ دی ترتیب دے اندر ایمان تو احادیث شروع ہوتی ہیں. اور قرآن پاک دی پہلی سورت ایمان تو شروع ہوتی ہے، پہلی باس ایمان دی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پھر وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، پھر مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. صفات ایمان چنے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جڑے غیب تے ایمان رکھ دے. اللہ اکبر. جی بلال پاک نے پہلی نظر ہی تکی اور پہلی نظر تے عشق ہویا. میرے نبی پاک فرما دیں لا یؤمن احدکم، بخاری شریف حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. اور ایک روایت ہے کہ نفس ہی اجمعین والناس اجمعین، جتنی دیر تک دنیا دی ہر چیز تو زیادہ محمد عربی نو پیارا نہ سمجھو، میرے نبی فرماتے ہیں تسی مومن کامل نہیں ہو سکتے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. یہ معیار ایمان مقرر کیا ہے رسول اللہ نے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ کو محبوب نہ بنا لے. دیکھو ذرا اس معیار نو سامنے رکھو. پھر ایک آیت پڑھ دینا. میرے اللہ فرما دے کل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ یعنی تواڈے باپ دادا، ابناؤکم تواڈے بیٹے دھیاں پتر پوترے نواسے دو، و اخوانکم تواڈے برا، و ازواجکم تواڈیاں بیویاں، و عشیرتکم تواڈے پتریر پھپھیر مسیر،
رشتہ دار قریبی اشیر عشیرتکم 5 رشتے قرآن نے گنے آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم باپ بیٹے یعنی آبا اور اولاد برا بیویاں تواڈے قریبی رشتہ دار 5 پھر فرمایا و اموال اور تہاڈا مال بینک بیلنس و تجارت تخشون کسادہا اور تہاڈا مال تجارت 7 و مساکن ترضونہا اور تہاڈے گھر کلی ہے یا کوٹھی تمہارے گھر مساکن اللہ فرماندا ہے اے ساریاں چیزاں ترکڑی دے ایک ترازو وچ رکھو نامی اپنی جان بھی رکھو دوجے ترازو وچ میرے نبی دی محبت رکھو پھر ترازو اتاں اٹھاؤ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین فرمایا اگر ترازو اٹھایا اے ساریاں چیزاں تینوں نبی نالوں پیاریاں ہون تے ایمان پورا نہیں اگر انہاں ساریاں نالوں تینوں نبی پھر پیارا ہوئے تے موڑ پچھن دی لوڑ نہیں تیرا ایمان پورا ہے ایک ایمان دیو ڈیفینیشن ہے جڑی اللہ قرآن اچ کیتی ہے نہ مولوی کیتی ہے نہ ذاکر کیتی ہے نہ پیر کیتی ہے وہ جڑی اللہ اور اس دے رسول کیتی کہ ایمان اس بندے دا مکمل ہے جنہوں آمینہ دا لال ساری کائنات تو ود پیارا ہوئے اور کوئی چیز نہیں رسول اللہ سب تو پیارے ہو اگر ایک کسوٹی لایا تیرے اندر بلب روشن نہیں ہوتا اور سبز بتی بڑی ہے مڑی ایمان پورا ہے حضور تو ود کوئی نہیں حضور تو ود کوئی کائنات اچ رشتہ نہیں نبی پاک سرکار تو ود کائنات اچ کوئی پیار نہیں ہر پیار تو ہر رشتے تو اپنی جان تو بھی ود کے یہ مسلم ہے اپنے نبی نال پیار کر تو مسلم تو مومن ہو گئے اللہ والے نے اس دی وضاحت کیتی ہے سادہ کیتا ہویا ہے فرماندے نے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی بیٹا میرے نوجوان یار بیلی سجن میرے پتر دھیان نہ سن لو یہ اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمانے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اور ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اگر اس میں خامی ہے تو سب کچھ نامکمل ہے مکمل تب ہے یہ جب پورا ہے دیکھو دوستو حالیہ ایام وچ ایک بزرگ فوت ہوئے نے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب ساڑی بندیاں دی عادت ہے جدو بندہ مر جائے سان پتہ پیچھے لگتا ہے با بندہ چنگا یہ پھر گل اکثر ہوندی رہندی ہے باجی اسی بندے مندے ادو ہی ہیں جدو مر جائے جیوندے اسی نہیں مندے اور یہ چھوٹے تو لے کے وڈے تک میں ویکھیا محلے چ بندہ فوت ہو جائے نا محلے چ تے میں انہاں بندیاں بھی روندیاں وینا جنہ زندگی چو دے نال کدی ہاتھ بھی نہ ملایا
پوچھیا بھائی آؤ تیرا رشتہ دار ہے تو دے کول ماندا نہ دھیان دیا جی اسی بندہ نہیں صحیح جی لڑے ہیں دے نال کوئی تھوڑا جہا ساڈی جی کو ناراضگی چل رہی ہے جی کو معاملات نے تے اس تو اسی کدی اون دے نال بولے نہیں اپنا کرے اسی اپنا کر مر جائے تے ان دی منجین موڈا دے کے تے رو رہے ہوندے نے تے آندے نے اے دے تو بنے ہن ساڈا گزارا کیویں ہوسی پتہ نہیں ہن پہلا جھوٹے آئے یا ہن جھوٹے نے ایک گل تے جھوٹی ہے پھر روندے ہیں تے آندے نے تیرے نال سان بڑا پیار سی تیرے نال سان بڑیاں محبتاں سن او رب دا نام ہے جیوندیاں بندے نال پیار کیوں نہ کر دے لاشاں نال پیار کرنا سیکھیا جی بھائی زندہ لوگاں نال پیار کریا کرو اے پیار دا پتہ بھی لگے مر جائے تے اظہار محبت کر دے کہ جی سانو ہن اگے پھر محبت دا اور طریقہ ہن فیس بک تے سٹیٹس لیندے سٹیٹس ہی لیندے سٹیٹس لیندے سٹیٹس سیڈ سٹیٹس لایا بڑا غم محسوس کر رہے ہیں میں کیا ہے پائیا جے کسے نال پیار کرنی تے جیوندیاں پیار کر اپنے عزیز نال محبت کر پیار کر اے عبادت وچ شمار ہوندی رب راضی ہوندا ہے اس بندے نال حدیث شریف وچ آوندا ہے اللہ اس بندے دی عمر لمبی کردا ہے جڑا رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرے جڑا رشتہ داراں نال محبت کرے صلہ رحمی کرے اللہ دی عمر لمبی کر چھڑدا ہے ودا چھڑدا ہے لا یزید فی العمر الا البر کوئی چیز عمر اضافہ نہیں کر دی گیو کھا لو تسی گوشت کھاندے رہو وٹامنز کھاؤ منرلز کھاؤ کوئی چیز تہاڈی عمر اضافہ نہیں کر سکتی عمر اضافہ اللہ تقدیر بدل کے کردا ہے تے کس گل نال جدوں بندہ رشتہ داراں نال تے مخلوق خدا نال محبت کردا ہے تے اللہ اس بندے دے نفع نو لوگاں تے دراز کرن واسطے او دی زندگی ودا چھڑدا ہے آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ نو برکت دے اور سن سارے اللہ اس دا عامل بنائے بندیاں دے اندر ایک شے ہوندی ہے ان سندے نہیں ایگو انگلش وچ انا انسانی بیماریاں وچ روحانی بیماریاں جڑیاں ہوندیاں نا بندے انہاں وچ بہت بڑی بیماری ہے جویں جسم دیاں بیماریاں نا کینسر ہے کڈنی پرابلم ہے معدے دا پرابلم ہے ایویں روحانی بیماریاں ہوندیاں اے انسان دی روحانیت دا کینسر ہے نا کیونکہ پیار ہی نہیں کرن دیندی بندے دل کردا بھی ہوے تے نیویاں نہیں ہون دیندی تو اینو چھوڑ دیو جیوندیاں لوگاں نال پیار کریا کرو جی بابا جی جڑے سن نا بابا رضوی صاحب انہاں نال ساڈی پاکستانی قوم نے بڑا پیار کیتا ہے پھر چنگا کیتا نے بڑی گل ہے میں اودے تے گل سوچدا رہا بابا جی دے جان تو بعد میں یہ گل سوچی کہ یار پاکستان وچ بڑی لوگ نے میں باقی سارے بھی نبی دا کلمہ تے اسی سارے پڑھنے ہیں کلمہ تے نبی سونے دا سی سارے پڑھنے ہیں تے اپنے اپنے کماں واسطے سن جاچ بھی ہے سارے نکل پونے ہیں سڑکاں تے بھی حضور واسطے اسی کیوں نہ نکل دے بابا کلا کیوں نکلدا میں ایک باری چلی اوٹو لنگیا جاواں اوتھے چوک بند ہویا میں آکھیا کی گل ہے چوک کیوں بند ہے انہاں آکھیا جی گنے والیاں بند کیتا ہے بھائی انہاں نے کی ہے کہ انہاں گنے دا ریٹ بتاؤ میں آکھیا ڈرائیور نو سائیڈ تو لگا آگا چلیے ساڈا جو گنے نہ لین دین کوئی نہیں ساڈا کھلون دا تو کی جنہ دا گنا ہے وہ کھلون جنہ دا گنا ہے وہ پنڈیوں میں لگا تے ایتھے پیا ہوئے احتجاج میں ایتھے کی پیا ہوندا ہے انہاں کہا جی گیس دی لوڈ شیڈنگ دے خلاف احتجاج ہویا ہے تے باہر چور نکلے میں کہا ہے اتلی سڑکے پاس ہاٹے پنڈ جو لگا کو نہیں سانے نیج کھلون دی کیڑی لوڑے جنہ ال جاندہ ہے یا جنہ دا گیس ہے وہ نکلا ساڈا کو گیس ہے
یعنی بندے اس نو ہی نکلنا چاہیے جہاں اس چیز نال کوئی ظاہری باطنی تعلق کوئی روحانی جسمانی ہوئے. نکلن دی جاچ ساریاں نو ہے, جلوس کڈن دی جاچ بھی ساریاں نو ہے, تے جلسے کرن دی جاچ بھی ساریاں نو ہے, لیکن سارے نہیں نکل دے. بابے رضوی نکل کے دسیا ہے کہ رسول اللہ نال ساڈا تعلق روحانی بھی ہے تے جسمانی بھی ہے. رسول ساڈا نکلے بھی اسی نہیں تے اور بھی پاکستان بھریا پیا ہے, کوئی اور نکلے. بابے دسیا ہے رسول ساڈا ہے, اسی نکلنے ہیں. دنیا دے اندر 60-70 مسلمان ممالک نے نکے بڑے, کوئی کسے ملک دے احتجاج ہوئے. آخر پاکستان والے ہی کوئی اتنا جھنڈا کیتا ہے نا, یہ تو مطلب ہے پاکستانی رسول اللہ نال پیار کرنا ہے. اور میں دیکھیا ہے حاجی صاحب, حاجی صادق صاحب خود گواہ ہونے نے کہ جدوں اتھے رب سونے دے محبوب دے روزے تو گزر دے نا, جیڑے بندے حضور دے روزے کانڈ نہ کرن پٹھے ٹردے ہوں, انہاں شورتیاں نوں میں پتہ لگ جاندا ہے اے پٹھے ٹرن والے پاکستانی. میں اس پٹھے ٹرن تے سیدھے ٹرن والیاں دی ٹور قربان کر چھڈا, کیونکہ وہ پٹھا کسی اور وجہ تو نہیں ٹردے, وہ رسول اللہ دے روزے ال کانڈ نہیں کرنا چاہتے ہوتے, اس تو ٹیڑے ہو جاتے. یعنی وہ ادھر آ رہے ہوں گے نا, اگاں نکلیا پھر حضور اللہ دے روزے ال کانڈ ہوندی ہے, وہ جویں جویں اگاں جاندے تے پیچھے پھردے جاندے پاکستانی. جیڑا بندہ اتھے کھلو کے نعت پہ پڑھدا ہوئے, درود شریف پہ پڑھدا ہوئے, اور جیڑا بندہ حضور دے روزے دے سامنے نم اکھاں نال سلام پیش پہ کردا ہوئے, اور جیڑا بندہ پشت حضور دے روزے ال نہ کرے, انہاں نوں پتہ لگ جاندا ہے پاکستانی. کیوں؟ یہ پاکستانی جڑے انہاں دے اندر ایمان ہے, انہاں دے اندر ایمان دی حرارت ہے, انہاں دے اندر نبی پاک سرکار دی محبت ہے, اور یہی محبت ہے جنہوں عشق آکھیا جاتا ہے. جدو محبت شدید ہو جائے عشق ہو جاندی ہے, محبت شدید ہو جائے تو عشق ہو گیا. یہی چیز ہے عزیزان من جڑی مطلوب ہے. جدو ظاہر تے دین تاری ہوئے تے اسلام آیا, جدو باطن تے دین تاری ہو جائے ایمان آ گیا. اگر باطن ایمان آوے اور ظاہر تے تاری ہو کے اسلام دی صورت اختیار کر لے تو تامی ٹھیک ہے. یعنی اندروں شروع ہو کے باہر آ جائے یا باہروں شروع ہو کے اندر ٹر جائے, مطلوب یہ ہے کہ اندر بھی ہونا چاہیے تے باہر بھی ہونا چاہیے. مطلوب اسلام اور ایمان یکساں نے, لیکن فرق ہے ایمان اگر نہ ہوئے تو اسلام قبول نہیں ہوتا. یعنی اعمال مشروط نے ایمان نال. رب ذوالجلال نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, شرط ہے کہ وہ مومن ہوئے. اور مومن ہوئے جنہوں سب تو زیادہ پیار حضور نال ہوئے, اپنی جان تو بھی ود حضور نال پیار ہوئے, اپنے باپ ماں بہنا بھرا عزیز سب تو زیادہ حضور پیارے ہوں, برادری نال حضور پیارے ہوں, کنبے نال حضور پیارے ہوں. پھر ایمان ہے. جنگ بدر ہوئی, اے ایمان دی حرارت دا ایک جملہ پیش کرنا. جنگ بدر ہوئی, حضور نے فرمایا جڑے بندے 70 قید ہوئے نے انہاں نال کی کریے. ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں تو پیسے لے کے چھوڑ دیو, شاید ایمان لے آن. حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری تے علی پاک دی ڈیوٹی لاؤ. انہاں 17 ادھے میرے رشتہ دار نے تے ادھے مولا علی دے رشتہ دار نے. جڑے میرے رشتہ دار نے انہاں دیاں میں دونا لینا, جڑے علی دے رشتہ دار نے انہاں دیاں علی دونا لائے. سن رشتے نہیں پیارے, سونیا تسی پیارے ہو. اے ایمان انہوں ایمان سدن بھائی. سورہ منافقون دے اندر آیت موجود ہے,
عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے جنگ احد چے جملے بولے لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل، کہ ہم عزت والے لوگ جب مدینے جائیں گے تو ہم ان کو مدینے سے نکالیں گے. اس نے ازل الفاظ بولے، انہوں نے بیٹے کلمہ پڑھے ہویا سی، صحابی سن، مدینے دے راہ تے تلوار لے کے کھلوتے، بندے پیچھے پہ ہون. جدو والد آیا تو دی سواری دی انہاں واگ پھد لئی، فرمایا ایتھے کھلو کہ یہ اقرار کریں کہ تو ذلیل ہیں اور محمد عزت والے نے، تے اندر جان دیا گا، نہیں تے ایتھے کھڑیاں تون لا دیا گا. سن ابا نہیں پیارا، سن رسول اللہ پیارے. اے ایمان ہے. حضرت عمر فاروق دے ماموں جنگ بدر چ انہاں دے سامنے آ گئے. شام اس ویلے عقل آکھیا با عمرہ تیرا ماما لگدا ہے، لیکن عشق آکھیا ماما اسی پر جڑا نبی دے مقابلے چ آ جائے ہن ماما نہیں رہا. تلوار مار کے تون لا گئے، اتھے در چھڑی. کوئی رشتہ دار نہیں جڑا حضور دا نہیں. رسول اللہ سرکار دے صحابی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاری قرآن، پورے مدینے نو قرآن سنا کے کلمہ پڑھان والے مصعب ابن عمیر. جنگ بدر چنہ دا برا کافرہ وال سی، قید ہو گیا، مجاہدوں دیاں رسیاں پہ بنن. ایک کڑو گزرے دینا فرمایا چنگا کسیا جے برا کسیندے پہ آکھیا بے تو تا برائیں ریت دا کھنائی تو انہیں اور کسو. فرمایا برا میرا ہے یو جڑا محمد عربی دا غلام ہے، جڑا حضور دا نہیں، یو میرا نہیں. اے ایمان، اے ایمان جس نے اللہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسا ایمان لاؤ جیسا وہ لوگ لائے تھے. گرامی قدر حضرات، اے ایمان ہے. میرے نبی نے فرمایا علی تو پسند کرنے کہ تیری جان میری جان تو قربان ہو جائے؟ یا رسول اللہ میں پسند کرنا کہ میری جان تو آدھے تو قربان ہو جائے. یہ کہنا آسان ہے، یہ کہنا آسان ہے. بندے آندے بھی نہیں جی بادشاہ جان قربان ہے تو آدھے تو روپیہ 1000 نہیں دے سکتے، ان جان تو آدھے تو قربان ہے. یہ مطلب ہے جھوٹ ہے. لیکن جدو مولا علی آکھے ہے نا ادو ماحول کیے، ماحول ہے بھئی کافر ننگیاں تلواراں لے کے حضور دے گھر دے باہر آ گئے اور منصوبہ ہے کہ اسی رسول اللہ نے شہید کرنا ہے. اس وقت حضور نے فرمایا وہ میں شہید کرنا چاہتے ہیں، میری چادر اوڑھ کے میرے بستر تے آج راتی اس نیت نال علی سو سکنا ہے کہ تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے اور میں بچ جا. اس ویلے علی آئے جن عرض کیتی سونیا میں پسند کرنا کہ میری جان تو اڈی جان تو قربان ہو جائے. میں پسند کرنا میری جان قربان ہو جائے. تو مڑے صرف گل نہیں، حضور نے اپنی چادر دیتی ہے. اے بستریاں تے ایڈا سوکھا نہیں سمیندا، جان دیاں بادیاں لینیاں پوندیاں تا یار دے بستر تے سمید ہے، ایویں نہیں بج کے اوتے سہ جائیدا. سمجھ آئی کوئی نہ؟ جڑے بغیر اجازت تو ایویں بج کے سو جان او سوٹیاں ہی کھاندے نے. او سمجھ آئی رمز دی گل ہے. بچیاں بھی سمجھ کو نہیں ہونی تو جنہاں نونی آئی انہاں نہ بھی جاڑی کچھ گلاں رمز وچ ہو جاندی. اللہ اکبر. سجنا میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا علی سو جا. مولا علی سرکار حضور دے بستر تے سو گئے. مولا علی سو گئے کس نیت ہے کہ جو نہ حملہ کرنا ہوئے نبی سمجھ کے میرے تے کر لے، میری جان حضور تو قربان ہو جائے، میں اپنی جان حضور تو فدا کرنا. اے ایمان ہے جڑا اللہ چاہندا ہے انج دا لیاؤ. بھئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ عزیزان محترم، مولا مرتضی
حضرت علی شیر خدا کی فیصلہ کیتا ہے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے نے تیرے نام پہ کرو جا فدا تیرے نام پہ کرو جا فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی اے عاشقو عاشق سارے ہی ہو بیٹھے عاشق ہی ہو نا بھائی عاشقاں دا انداز انج دا ہی ہوتا ہے انہوں نے دل کردہ یار تو عرش بار چھڑی میں اکثر گل سنانا رہنا ایک شاعر گزرے نے حافظ شیرازی بڑے بڑے دیوانے حافظ فارسی ادب دا انجی معتبر نام جویں غالب اردو ادب بہت بڑے شاعر گزرے نے حافظ شیرازی وہ کہتے بیٹھے آئے شاعر مڑ شاعر ہوندے نے انہاں ایک شعر آکھیا اپنے یار دے بارے انہاں دے یار دے رخسار نو تل لگا ہے یا بندیاں نو لکھ رہے ہوندے نے انہاں آکھیا بھی اگر آن ترک شیرازی بتستاور دلے مارا بخال ہندوش بخشم سمرکندو بخارا را کہ اگر میرا یار میرے دل تے ہاتھ رکھے نہ چاہ میرے دل نو اپنے ہاتھ چ لے لے تے میں ان دے رخسار تے دل تے سمرکند تے بخارا وار کے دے چھڑا سمرکند تے بخارا دوویں شہر سن امیر تیمور دے امیر تیمور پوری دنیا علا چھڑی سی اتنا بڑا فاتح اور بادشاہ تھی اور سمرکند اور بخارا اپنے دور دے نیو یارک اور لنڈن سن سمرکند اور بخارا اپنے دور دے نیو یارک اور لنڈن سن تو اسا کیا بھئی یار دے رخسار دے تل تو وار چھڑا امیر تیمور نے انہاں دا پنڈ بھی فتح کر لیا شیراز اتھے جدو نہ فتح کیتا تو اسا کیا بھئی تھے ایک شاعر ہے جس میرے شہر میرے دوویں شہر جڑے نے وہ وار کے یار دے دل تو دیتے آئے وہ نہ لیا پھاد بندیاں پھاد لیا نا اسا کیا ہے شہر تو صحیح آکھیا ہے انہوں نے کہا جی میں ہی آکھیا تھے غریب بڑے آئے حافظ صاحب بڑے غریب آئے ماشاءاللہ آپ صاحب بڑے غریب آئے بادشاہ پوچھا بھی میں ایڈی محنت نال بڑے بڑے دو شہر دنیا ساری تو بھارے آباد کی تن تے تو ایک تیل تو بار چھڑے اس لئے وہ مڑا کیا میں پھاس گیا ہوں کی میں نکلا اس نے کیا بادشاہ سلامت جی ایڈے فضول خرچ نہ ہوں دے تے کوئی ٹکا ساڑھے علوی ٹکیا ہی ہوں دا اسی یہ جدے ہی ہونے ہیں جی اسی تیل تو دو شہر وار چھڑ گئے بادشاہ آس پہ آپ سے کہے چل بھاگ جا تو یہ دنیا دار عاشق ہے اعلیٰ حضرت فرماتے نے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں یا رسول اللہ اگر کروڑاں جہان ہون تے میں آپ تے نہیں آپ تے نام تے بار دیا بھائی سمجھنا لیا واسطے عشق تقاضا کرتا ہے یار تو قربان ہون دا بے کے سنو بے کے بریلی والے بولے فرماندے نے تیرے نام
پہ کرو جا فدا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ ترجمہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا نے کی تھا اور فرمایا تیرے نام پہ کرو جا فدا تیرے نام پہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں جا فدا تیرے نام۔ اے عزیز حضور دے دین دی تبلیغ تے خرچ کرنا، حضور دے نام تے خرچ کرنا، رسول اللہ سرکار دے دین دی اشاعت واسطے خرچ کرنا اور اس تے پیسہ لگانا۔ جڑے نہیں لگان گے وہ بھی مر جان گے، جڑے لگان گے مرنا انہاں نے۔ موت تو فرار ممکن نہیں، مرنا تو سب کروڑ پتی بھی مرے گا، کلی والا بھی مرے گا، کوٹھی والا بھی مرے گا، مرنا سب نے ہے، لیکن قبر وچ صرف حضور ہونا ہے۔ قبر وچ حضور آن گے، حدیث وچ حضور ہی لکھے نے۔ دو چیزاں میرے مطالعے وچ نے، میں سارا مطالعہ نہیں کر سکیا کہ میں سارا دین پڑھ لیا، یہ دعویٰ نہیں۔ جو میں پڑھیا ہے وہ دے دو چیزاں قبر چاہنی ہیں میرے نبی دی حدیث دے مطابق۔ ایک حرام دا مال قبر چاہتا ہے، حرام دا مال قبر چاہے گا اور سب دی صورت جا کے بندے دے سینے تے بہ کے اس بندے تو کہے گا انا کنزکا وانا مالکا، میں تیرا خزانہ تے میں تیرا مالا، مینوں جمع کردا رہے ہن میرے تو ڈر نہ، میں تیرے نال رہنا۔ وہ پیسہ اس بندے کو سب دی صورت وچ قبر وچ نال رہے گا۔ یہ میرے آقا دی حدیث۔ ایک حدیث حضور نے فرمایا میں قبر وچ آواں گا، فرشتے پوچھن گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، اے جڑے محمد رسول اللہ تیری قبر وچ آئے انہاں دنیا وچ کیویں مندا ہے؟ عزیز من دعا ہے اللہ عزیزم صدی احمد دے بزرگاں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔